अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल क़ुदुस। हम सब ने मिलकर अल्लाह से मदद मांगते हुए पक्का इरादा करना है कि हमें आखिरी अशरे के इन कीमती लम्हात से अपने साथ ले जाने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना है और ज़िंदगी की जो मोहलत हमारे पास बाकी है हमने इसको ज़ाया नहीं करना। हमें अपने लिए बहुत सारी नेकियां इकट्ठी करनी हैं, कुछ करके दिखाना है, हमें हमें सॉलिहीन में शामिल होना है। जिस हमारा जो भी स्टेटस है ईमान के लिहाज से उसको और अपग्रेड करने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला हमें अपने काम का बना ले। हमें चेक करना है, हमें अपने आप को कंपेयर करना है कि हम में और हमारे रब के पसंदीदा बंदों में कितना डिफरेंस बाकी है और कितना डिस्टेंस बाकी है अपने रब की रज़ा को पाने में। पता नहीं जिंदगी में दोबारा मौका मिले या ना मिले, लेकिन अभी हमें बहुत मेहनत करनी है कि दिलों की स्याही धुल जाए। शुरू करते हैं, उसकी पनाह ले लेते हैं शुरू करने से पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह हामीम सजदा से स्टार्ट करेंगे। सूरह हामीम सजदा का एक नाम फुस्सिलत भी है। इन दोनों नामों से इस सूरत को पुकारा जाता है। इसका टाइटल में दोनों नाम, अगर आपको यानी अगर आप फुस्सिलत सुने या हामीम सजदा सुने, दोनों एक ही सूरत के दो नाम हैं। इसके अंदर 54 आयात हैं, 898 इसके वर्ड्स हैं और 3325 इसके लेटर्स हैं और इसमें 6 रुकू हैं। फुस्सिलत का मतलब होता है जुदा जुदा खोल कर बयान करना, वाज़ेह तौर पे बयान करना। हामीम तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम। हामीम तंजीलुम का मानी होता है थोड़ा थोड़ा करके उतारना। कुरान करीम को अल्लाह ताला ने एक ही दफ़ा नाजिल करने के बजाय 23 ईयर्स के अरसे में नाजिल फरमाया, थोड़ा थोड़ा करके नाजिल फरमाया। इस इनकी आयात में डाइवर्सिटी है। इसकी टॉपिक्स में हराम और हलाल हर चीज़ को मुतालिक खोल खोल कर वाज़े अंदाज में बता दिया गया कि इनको इन आयात को आसानी से समझा जा सके और इन आयात की ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंटेशन आसान हो। फिर फरमाया किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिकौमी यालमून। ये दूसरी सिफ़त बताई जा रही है। किसी और ज़बान में इन आयात की तर्जुमानी हो सकती है, एग्जैक्ट तर्जुमे तक नहीं पहुंच सकते, बिल्कुल असल मफहूम तक नहीं पहुंच सकते। अल्लाह ताला ने अपने कलाम के लिए अरबी ज़बान को पसंद किया तो आसान है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप में से जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं, हम जानते हैं बस एक दफ़ा अज़्म करना होता है और अल्लाह ताला उसको आसान कर देता है। हम ये कोर्सेज में भी अपने ये करवाते रहते हैं। तो जो लोग नहीं कर रहे इसको समझने की ज़रूर कोशिश करें। इंशाल्लाह ईद के बाद हम अपना कोर्स का स्टार्ट करेंगे। और सच्ची बात तो यह है कि जब अल्फाज हमें समझ में आने लगते हैं तो हमारे दिल की कैफियत ही अलग हो जाती है। जब हम डायरेक्ट अरबी से हम खुद समझ रहे होते हैं तो खुशू की कैफियत डेवलप होती है। इंसान
ان آیات کی خوبصورتی کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ خود ڈائریکٹلی اس کو انڈرسٹینڈ کرنا نہ شروع کر دے۔ اور دوسری چیز بتائی، تیسری صفت ہے لِقَوْمٍ یعلمون، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے نازل کی گئی ہے جو جانتے ہیں یا جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں، جو طلب رکھتے ہیں علم حاصل کرنے کی۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے خزانے اویلیبل کیے ہیں۔ اور بشیرم و نذیرن، یہ چوتھی اور پانچویں صفت ہے کہ یہ کتاب ایمان لانے والوں کو دنیا اور آخرت کی دونوں جہاں کی خوشخبریاں سناتی ہے، بہترین انجام کی بشارت دیتی ہے، اور جھٹلانے والوں کو، عمل نہ کرنے والوں کو ان کے انجام سے ڈراتی ہے کہ وہ بچ جائیں تو آخرت کے لیے ان کی آخرت سنور جائے، وہ نجات پا جائیں۔ پھر قرآن مجید کی صفات بیان کرنے کے بعد لوگوں کی اکثریت کا ریئیکشن بتایا جا رہا ہے۔ پارد اکثرہم فہم لا یسمعون، اکثریت بے قدری کرتی ہے، منہ موڑ لیتی ہے، سنتے نہیں ہیں۔ اور صرف کفار نے منہ نہیں موڑا، بلکہ مسلمان بھی، جو رمضان میں کچھ وقت قرآن کے لیے نکال بھی لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد سال بھر کے لیے اس کو لپیٹ کے شیلف پہ سجا دیتے ہیں۔ اللہ از کیئرفلی واچنگ ایوری تھنگ، ہر چیز، ہر فعل اللہ تعالیٰ بہت بہت مائنیوٹ انداز میں دیکھ رہے ہیں، اور ہر وہ فعل جو کہ اس کی کتاب کے ساتھ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈڈ ہے۔ تو اس نے انہیں 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیا۔ سب آسماوات کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں 7 آسمان بنائے، اور ہر آسمان میں اس کے کام کی وہی فرمائی، یعنی فَقَدَاهُنَّ 7 سماوات، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، جو کہ اس سے پہلے دھوئیں کی شکل میں تھا، 2 دنوں میں پورے 7 آسمان بنا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، 6 days میں پیدا کیا، یعنی 2 دن آسمان بنائے اور زمین کے لیے 4 دن لگے۔ اللہ تعالیٰ کن کہہ کے بھی بنا سکتے تھے۔ 6 days میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنائے، تو بڑی حکمت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی۔ پھر ہر مخلوق کو اس کی ذمہ داری دی کہ اس کو کیا کام کرنا ہے، اس کی کیا ڈیوٹی ہے۔ پھر زینا السماء دنیا بھی مصابیح، آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت دی، اور زینت بھی ہے اور حفاظت بھی ہے۔ تو پہلی بات جو پتہ چل رہی ہے، بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑے آرگنائز وے میں، ایک طے کردہ پروگرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے، بہت بامقصد ہے یہ۔ دوسرے، اس کا پلانر، اس کا خالق، اس کا کریٹر بے حد قدرت والا ہے، ان لمیٹڈ نالج والا ہے، اور آسمان اور زمین پر اسی کی حکومت ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے، تو اسی کے آگے اپنا دامن پھیلایا جائے گا، اسی سے مانگا جائے گا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، وہ نہیں سمجھیں، وہ اگنور کر دیں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، أَأَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں ایک ایسی کڑک سے خبردار کر دیا جو عاد اور سمود کی کڑک جیسی ہوگی۔ یعنی اگر عاد اور سمود کی طرح، قوم عاد اور قوم سمود کی طرح تم نے اپنے لیے گمراہی کا راستہ پسند کر لیا ہے، تو پھر عاد اور سمود جیسے انجام کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھو۔ بجلی کی اس کڑک کے لیے جس نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا، ان کے لیے اپنے آپ کو ریڈی رکھو، ان طوفانوں کے لیے، ان عذابوں کے لیے تیار رہو۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ایسے لمبے چوڑے جسم دیے تھے، بڑی طاقت اور بڑی قوت بخشی تھی، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی، ترقی کے لحاظ سے بھی بہترین قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اس جیسی قوم کوئی پیدا نہیں کی گئی۔ ابھی بھی ان کی کچھ چیزیں ابھی بھی سائنٹسٹ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ انہوں نے کیسے بنائی تھی، لیکن
اس کے ساتھ اللہ کی نافرمانی، اتنی ترقی اور اس کے ساتھ اللہ کی نافرمانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سخت ٹھنڈی ہوا بھیجی، ریح سرسر، تو تاکہ ہم انہیں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھائیں۔ اور سمود کو بھی سیدھا راستہ دکھایا تھا اللہ تعالیٰ نے، ہدایت دی تھی، بھیجا تھا ان کے پاس اپنے رسول کو، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کیا، تو عذاب کی کڑک سے مٹا دیے گئے۔ اتنے شدید عذابوں کے باوجود بھی اللہ کی ایسی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچا لیا، جو ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تنہا نہیں چھوڑتے، ان کو بچا لیتے ہیں، جتنے بھی برے حالات ہوں ان کو بچا لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایمان والوں میں شامل کر دے اور اپنی مدد ہمارے ساتھ رکھے۔ حتیٰ اذا ما جاؤها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ پھر جب سب وہاں دوزخ پر پہنچ جائیں گے، آگ کے پاس پہنچ جائیں گے، تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے تھے۔ آگ کے پاس پہنچنے پر جب وہ اپنے جرائم کا انکار کریں گے، تو ان کے کان، آنکھیں اور کھالیں ان کے خلاف شہادت دیں گی۔ کئی دفعہ اس میں قرآن میں یہ آیات آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے اعضا کو ان کی گواہی کے لیے کھڑا کر دیں گے۔ ان کے کان گواہی دیں گے کہ اے اللہ، ہم تیری منع کردہ چیزوں سے لذت حاصل کرتے تھے، اس کی وجہ سے تو نے جو منع کیا تھا، جو حرام کیا تھا، اس کو ہم انجوائے کرتے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی گواہی دیں گی کہ ہم تیری حرام کردہ چیزوں کو دیکھا کرتے تھے، اور ان کی کھالیں بھی گواہی دیں گی کہ ہمارے جسم کس طرح دن اور رات گناہوں میں انوالو رہے۔ تو بدلہ پانے کا وقت آ گیا، اپنے انجام کو بھگتنے کا وقت آ گیا۔ اب آگ ہے، عذاب ہے، ندامت ہے، چیخ و پکار ہے۔ اگر وہ صبر کریں تو تب بھی ان کے لیے آگ ہی کا ٹھکانہ ہے، اگر وہ اللہ سے توبہ کریں، معافی کی درخواست کریں، تو بھی انہیں معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ زندگی کا وقت گزر چکا، دنیا کا وقت گزر چکا، اب وہ توبہ کا آپشن ختم ہو گیا۔ پھر فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، اس میں شور کرو تاکہ تم غالب رہو۔ کفار قرآن کی تاثیر سے واقف تھے، اس کے اعجاز سے واقف تھے۔ کیا مسلمان اس کی تاثیر سے واقف ہیں؟ کیا مسلمان ان آیات کے ڈائریکٹ افیکٹس کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیسے دل پر افیکٹ ہوتے ہیں ان کے؟ تو وہ کفار دیکھا کرتے تھے کہ جو شخص بھی نیوٹرلی ان آیات کو سن لیتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے، بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہ خود قرآن کو سنو اور نہ کسی اور کو سننے دو۔ تو ایک بات ہے کہ جو اس کے سننے میں جو فائدہ ہے نا، اس کا پڑھنا بھی فائدہ مند ہے، اچھا ہے، لیکن جو اس کا غور سے سننا ہے، تسمعوا، غور سے سننا انسانوں کی دل بدل دیتا ہے، زندگیاں بدل دیتا ہے۔ تو کفار کا طریقہ ہے کہ نہ خود سنو نہ کسی کو سننے دو، کسی طرح بھی پوری ٹیم لگا دی کہ کسی طرح قرآن سننے نہ پائیں۔ شیطان کے ساتھیوں نے سارے ایفرٹس کر لیے، کسی طرح ان کو بدگمان کر دو، ان کے ڈراوے ڈال دو، یہ سنے ہی نہیں، یا سنے بھی تو ان کی ان آیات میں شک ڈال دو، بس یہ دور ہو جائیں کسی طرح ان آیات سے۔ اور اگر سننا شروع ہی کر دیں تو ان پہ نیند طاری کر دو۔ بس مقصد یہ ہے کہ کسی طرح ان کے کانوں میں یہ آیات جانے نہ پائیں، کیونکہ بہت زیادہ اثر کرتی ہیں، ایسا اثر کرتی ہیں کہ شیطان کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو جب شیطان کا مقصد ہے کہ سننے نہ پائیں، تو رحمان کے بندوں کا کیا مقصد ہونا چاہیے کہ کسی طرح سنا دیں، خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سنائیں، دوسروں کو لنک بھیج دیں، ان کے ساتھ لیسن شیئر کر لیں، ان کو خود بتا دیں، حکمت کے ساتھ بتا دیں، کسی طرح سنوا دیں۔
किसी हिकमत के साथ सुनवा दें तो इस इनका जो इफेक्ट होगा रहती दुनिया तक कायम रहेगा, इंसान के लिए सदका जारिया बनेगा। तो जो इन्हें ये भी पता है कि जो सुनने में और सुनाने में कामयाब हो गया तो वही गालिब रहेगा। कह रहे हैं तुम ना सुनवाओ ताकि तुम गालिब रहो। फिर कहते हैं वक़ाल अल्लज़ीना कफरू रब्बना अरिनल लज़ीना अदल्लना मिनल जिन्नि वल इंस। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया कहेंगे, ए हमारे रब तू हमें जिन्नों और इंसानों में से वो दिखा दे जिन्होंने हमें गुमराह किया था। हम इन्हें अपने कदमों के नीचे डालें ताकि वो सब निचले लोगों से हो जाएं। कुफार के अमाल बुरे होते हैं तो अल्लाह ताला उन पर शैतान जिन और शैतान इंसान मुसल्लत कर देते हैं, जो इनके लिए इनके बुरे अमाल पर खूब वाह वाह करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, गुनाहों को बहुत अट्रैक्टिव बना के पेश करते हैं। तो आखिरकार जिस मंजिल के लिए उन्होंने मेहनत की थी, जो उन्होंने अपना टारगेट किया था, वहां आ गए, दोजख की आग पर आ गए। जहन्नुमी बनने का टाइटल उनके ऊपर लग गया। अब उनको अपने उन दोस्तों पर शिद्दत का गुस्सा आ रहा है, उनसे सख्त नाराज होंगे और उनकी ख्वाहिश होगी कि इनको ज्यादा से ज्यादा अजाब दे, इनकी वजह से हम इस आग पे पहुंचे हैं। अल्लाह से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको बहुत ज्यादा अजाब दो। तो क़यामत के दिन दुश्मन होंगे एक दूसरे के, चाहते होंगे कि बस किसी तरह हम इनको अपने पांव तले कुचल डालें, कि जो इन्होंने हमारे साथ बुरा किया है, जो इन्होंने हमें दुनिया में गुमराह किया है, दुनिया में इन्होंने हमें बहकाया है। और क़यामत के दिन सिर्फ ईमान वालों की दोस्ती बाकी रहेगी, बाकी सारे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। इन्नल्लज़ीना क़ालू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा, रब्बुनल्लाह, कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तकामू, फिर उसके ऊपर जम गए, इस्तकामत इख्तियार की, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो उन पर फरिश्ते उतरते हैं। अब कुछ लोगों का तज़किरा किया जा रहा है जिनका कौल भी बहुत प्यारा है और जिनका अमल भी बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। वो जिन्होंने कहा रब्बुन अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। रब्बुन अल्लाह दो लफ्ज हैं मगर बहुत कुछ अपने अंदर रखते हैं। जब हमारा रब अल्लाह है तो हमारी जिंदगी का तरीका भी उसी की पसंद का नाफिज होगा। उसी से हमें मांगना है, उसी के आगे झुकना है, उसी के हुक्म पे चलना है। तो ऐसा ही करते रहे। जिन्होंने कहा रब्बुन अल्लाह, तो बस उसके तरीके को अपने ऊपर नाफिज कर लिया। और फिर हो सकता है कि कभी गुनाह हो जाए, कभी गलती हो जाए, मगर उसी के आगे झुकना, उसी से तौबा। जब रब्बुन अल्लाह कहता है इंसान, तो फिर किसी और के तरीके की गुंजाइश खत्म हो जाती है। फिर कुफार का लाइफ स्टाइल उसको इम्प्रेस नहीं करता। तो सुम्मस्तकामो, बस जम गए, सीन और ता मुबालगे के लिए है, खूब अच्छी तरह जम गए, खूब कायम रहे उस रास्ते के ऊपर, सिराते मुस्तकीम के ऊपर, मौत तक डटे रहे। कोई खौफ, कोई लालच, कोई अट्रैक्शन इनको इनके रब से दूर नहीं कर सका। तो क्या अल्लाह ताला ने उनके लिए बताया दुनिया में भी और आखिरत में भी, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर, ईमान वालों पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है। जिससे फरिश्ते नाजिल होते हैं तो उनके दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा होता है, इन्हें इस्तकामत और साबित कदमी हासिल होती है और फरिश्ते इनके लिए दुआएं करते हैं। हम देखते हैं अहदीस में भी हमें मिलता है, जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ आसमान तक फरिश्ते उस जगह को ढांप लेते हैं और इनका नुज़ूल होता है। जो लोग पढ़ने पढ़ाने में गौर व फिक्र में लगे रहते हैं, फरिश्ते उनको फैसिलिटेट करते हैं। जो किसी मोमिन की अयादत के लिए जाता है तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। और हमें हमने आयात में पढ़ा कि बदर में भी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नाजिल किया। फिर फजर और असर की नमाज में सही बुखारी की हदीस है कि ये नमाज के वक्त दिन और रात फरिश्ते जमा होते हैं और फिर यानी उनकी ड्यूटी चेंज होती है। फजर और असर के वक्त नमाजियों के पास रहते हैं, जब वापस जाते हैं तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा, तो वो कहते हैं कि वो हम आए थे तो वो नमाज पढ़ रहे थे।
جب ہم واپس جا رہے ہیں تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. پھر لیلۃ القدر میں فرشتے اترتے ہیں. رمضان کی راتوں میں، خاص کر لیلۃ القدر میں، فرشتے اور حضرات، یعنی فرشتے اور ان کے ساتھی اور جبرائیل علیہ السلام لیلۃ القدر میں آتے ہیں، اترتے ہیں. اور اس رات زمین پر فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی اتنی بڑی تعداد میں اترتے ہیں. فرشتے زمین پہ اتر کر ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں، دعا میں مشغول ہوتے ہیں. تو ان کے لیے رحمت اور سلامتی کی دعائیں بھی کرتے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی، جن کے لیے فرشتے دعائیں نہیں کرتے، ان کے پاس نہیں آتے، جن میں احادیث میں ہمیں جن کا تذکرہ ملتا ہے کہ ماں باپ کے نافرمان، دل میں بغض اور کینہ رکھنے والے، شراب پینے والے، یا رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے، یعنی قطع رحمی کرنے والے. تو جو گناہوں میں مشغول ہیں ان قیمتی راتوں میں بھی، تو ان کی مغفرت نہیں ہوگی، ان پہ اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی. حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم اور بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو. جب وہ ایسی مجلس پاتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے پروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان کی جگہ کو بھر دیتے ہیں. جب وہ لوگ مجلس ختم کر کے اٹھ جاتے ہیں، یعنی قرآن کے لیے جو مجلس ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کی آیات، اللہ کے ذکر کے لیے جو مجلس ہو رہی ہوتی ہے، تو فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ، جو حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، تو ان سے پوچھتا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو زمین پہ تھے، وہ تیری تسبیح کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیری حمد بیان کر رہے تھے، تجھ سے مانگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں ہے ہمارے رب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں تیری جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے تھے اے ہمارے رب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ پھر کہتے ہیں فرشتے کہ وہ تجھ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے انہیں بخش دیا، انہیں وہ عطا کر دیا جو انہوں نے مانگا، انہیں اس چیز سے پناہ دے دی جس سے وہ پناہ مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کر دے جنہیں اللہ نے بخش دیا ہو، جنہیں اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا ہو جو انہوں نے مانگا ہو، ہر اس چیز سے پناہ دے دی ہو جس سے ہم نے پناہ مانگی ہو. پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رب ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو کہ وہ اس مجلس میں شرکت کی نیت سے نہیں بیٹھا تھا، قرآن سننے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، اور وہ بہت گناہ گار ہے، وہ تو صرف وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے کہا چلو سن لوں، تو وہ بھی بیٹھ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اسے بھی بخش دیا، کیونکہ جو شخص ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ محروم نہیں رہتا. الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث ہے. پھر اچھا، اب فرشتوں کا وہی تذکرہ کنٹینیو ہو رہا ہے. تو وہ فرشتے کہتے ہیں نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ، کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم مانگو. فرشتے ایمان والوں پر دنیا میں بھی اترتے ہیں مگر نظر نہیں آتے. جب مرنے کے ساتھ غیب کے پردے اٹھ جائیں گے تو فرشتے موت کے وقت بھی، پھر قبر میں بھی،
قیامت میں بھی انسانوں کو ہر جگہ نظر آئیں گے، اور ایمان والوں کو تسلی دیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم کوئی خوف نہیں کرو، تم کوئی غم نہیں کرو۔ تو جب فرشتے یہ کہیں گے کہ تمہیں رنج کرنے کا اب کسی چیز کا رنج نہیں ہے، دنیا کی مشقتیں گزر گئیں، اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ نے تمہارے لیے ایسی جنت تیار کر کے رکھی ہے کہ تم دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ اور موت کے وقت بھی فرشتے ہر مومن سے یہی کلمات کہتے ہیں کہ اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، مشکل وقت گزر گیا ہے، اب آگے تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، آگے کی جس منزل کی طرف تم جا رہے ہو اس میں خوف زدہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے رفیق ہیں۔ تو اب ان کو ہر وہ چیز ملے گی، دنیا میں محنت کر کے آئے ہیں، مشقت اٹھا کر آئے ہیں، اب اللہ ہر چیز ان کی خواہش کی، ہر چیز ان کے لیے اویلیبل کر دیں گے، جو وہ مانگیں گے اللہ سے، اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کو وہ پرووائڈ کر دیں گے۔ پھر فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاقی، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا کے کناروں میں، یعنی اس آفاق میں، اس کائنات میں دکھائیں گے، اور وفی انفسہم، اور ان کے نفسوں میں بھی دکھائیں گے، ان کی جانوں میں بھی دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یقیناً یہی حق ہے۔ اور کیا تیرا رب کافی نہیں ہے اس بات کے لیے؟ بے شک وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ہم انہیں دنیا بھر میں، اس کائنات میں اپنی ایسی ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ ان کے دل اللہ کی عظمت کے آگے جھک جائیں گے، وہ جان لیں گے یہی دین حق ہے، اللہ حق ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کس قدر ترقی ہو رہی ہے ٹیکنالوجی میں، جیسے جیسے ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے انسان، ایک سے ایک عجائب اس کے سامنے آتے ہیں اس کائنات کے، ہر روز نئے سے نئے انکشافات ہوتے ہیں، نئی نئی ریسرچز آ رہی ہیں، نئی نئی ڈسکوریز ہو رہی ہیں۔ کائنات کو جب انسان اسٹڈی کرتا ہے تو حیرت انگیز اس کے دل کی الگ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اتنی بڑی کائنات اور اس کو بنانے والا کتنا بڑا ہوگا، اللہ اکبر۔ خود اس کے انسان کے اپنے باڈی سسٹمز اتنے امیزنگ ہیں، تو یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولم یکفی بھی ربی کا، کیا ان کا رب اس بات کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر کوئی کہے کہ اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ دنیا میں کیسے ممکن ہے، کیسے دوبارہ اٹھیں گے، کیسے اپنے رب کے آگے جھکیں گے سب کے سب مل کے، کیسے ایمان پر اکٹھے ہوں گے، تو ان سے کہہ دو کیا تمہارا رب اکیلا کافی نہیں ہے؟ اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے مشورے کی، کسی کی کوئی بھی چیز اسے انسانوں سے نہیں چاہیے۔ سورہ شورا، اس میں 53 آیات ہیں، 983 ورڈز ہیں، 3473 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 6 رکوع ہیں۔ کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، اور اسی طرح وحی کرتا ہے تیری طرف ان لوگوں کی طرف جو تجھ سے پہلے تھے، وہ اللہ جو سب پر غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ اسی طرح جیسے ہم پہ وحی کی جا رہی ہے، جیسے ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وحی پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ اتاری گئی اور ان کے تھرو ہم تک پہنچی، تو اس سے پہلے لوگوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی کتابوں کو، اپنی کتابوں کو اویلیبل کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہیں، حکمت والے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کفار کو تعجب ہو رہا ہو، بلکہ ایسے ہی مضامین ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی پیغمبروں کے ذریعے لوگوں تک بھیجی ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، اور آسمان قریب ہے کہ اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، اور ان لوگوں کے لیے فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو زمین میں ہیں۔ اللہ آگاہ ہو جاؤ، سن لو، ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ ہی بے حد بخشنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان قریب ہیں کہ پھٹ پڑیں، اللہ کی عظمت کا، اس کے روب کا یہ عالم ہے کہ آسمان اس کی ہیبت سے وہ
قوت نہیں برداشت کرتے اور قریب ہے کہ پھٹ پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی یہ حدیث ہے، کہ میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے، اس میں 4 انگلیوں کی جگہ بھی خالی نہیں ہے کہ مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھ کر اللہ کے لیے سجدے میں ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو، اور تم بستروں پر بیویوں سے لذت حاصل نہ کرو، تم اللہ کی طرف گڑ گڑاتے ہوئے بیابانوں کی طرف نکل جاؤ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ فرشتے اپنے رب کی حمد کرتے ہیں، اس کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ بخاری کی میں حدیث ہمیں ملتی ہے، باجماعت نماز کا انتظار کرنے والوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اگلی صفوں میں نماز ادا کرنے والوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، صف کے دائیں جانب کھڑے ہونے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور نماز سے فارغ ہو کر جو جائے نماز پہ بیٹھ جاتے ہیں، باوضو بیٹھ جاتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ابو داؤد میں حدیث آتی ہے، ان کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ لوگوں کو جو خیر و بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں، دین کا علم حاصل کرتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو الحمدللہ، ایمان کی بیسس پر، ایمان ہم میں اور ان میں مشترک ہے، تو وہ ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور وہ چیز جس میں تم نے اختلاف کیا، کوئی بھی چیز ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، وہی اللہ میرا رب ہے، اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ انسانوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کا فیصلہ کرنا بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ وہ اختلاف عقیدے میں ہو، عمل میں ہو، عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، نیکی یا بدی کو ڈیسائیڈ کرنے میں ہو، حلال اور حرام میں ہو، فیصلہ اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کر دیا، واضح کر دیا۔ اور جب انسان کسی چیز میں، انسانوں میں کلیش ہوگا کسی بات پر، ان میں سے کسی بھی بات پہ کلیش ہوگا، تو فیصلہ اللہ کا مانا جائے گا۔ نسائی میں حدیث ہے کہ پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو، یعنی کلیش ہو جائے آپس میں، کچھ اختلاف ہو جائے آپس میں، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی جب بھی کلیش ہوگا تو قرآن سے فیصلہ لیا جائے گا، احادیث سے فیصلہ لیا جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کس معاملے میں کیا کرنا حق ہے، کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے، کس چیز سے بچنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ڈیسائیڈ کریں گے، اور قیامت کے دن وہ فیصلے کریں گے جس میں لوگ آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑی اس کی مہربانی ہے۔ اگر وہ چاہے تو مجرم کے معافی مانگنے پر بھی اسے معاف نہ کرے، وہ چاہے تو توبہ قبول کرنے والوں کی توبہ قبول نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں کہ تم سب توبہ کرو، وہ توبہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ابھی اور اسی وقت سب مل کے توبہ کریں، ہم سے جو بھی گناہ ہو چکے ہیں، جو بھی ہم سے ایسے کام ہوئے شعوری یا غیر شعوری طور پر، کوئی بھی جو نافرمانیاں ہم سے ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے اعمال نامے سے ہماری برائیوں کو دھو دے، ہٹا دے، ڈیلیٹ کر دے۔ جو لوگ نافرمانیوں پہ اصرار کرتے ہیں ان کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، ان کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور گناہ سے توبہ میں 3 چیزیں شامل ہیں کہ اس گناہ پر، یعنی جو گناہ ہو چکا ہے اس پر بہت ندامت ہو، انسان کو بہت شرمندگی ہو، بالکل ایسے لگتا ہو کہ ہم سر نہیں اٹھا سکیں گے اللہ کے سامنے، اتنی شرمندگی ہو۔ پھر اس کو
तर्क कर देने का पक्का इरादा हो, ऐसी वक्ती तौर पे नहीं कि चलो अभी फिर तौबा कर लेते हैं, फिर कर लेंगे गुनाह और फिर तौबा कर लेंगे। पक्का इरादा हो कि अब हम किसी सूरत उसमें नहीं पलटेंगे। और अगर इन्हें उसकी वजह से कोई मुसीबत पहुंचती है जो इनके हाथों ने आगे भेजा, तो बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है। एक अल्लाह ताला अपना एक कायदा बता रहे हैं, एक फॉर्मूला बता रहे हैं कि इंसान को जो भी मुसीबत पहुंचती है उसमें इसके अपने एमाल का भी दखल होता है, अपने गुनाहों का भी दखल होता है, उससे हुए बुरे कामों का भी दखल होता है। तो हर मुसीबत में, कोई भी मुसीबत पहुंचे, कोई तकलीफ आए, कोई परेशानी आए, तो उसमें कसरत से इस्तगफार करनी चाहिए, अल्लाह की तरफ पलटना चाहिए, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। इंसान नहीं जानता कि किन गुनाहों के सबब उस पे ये मुसीबत आ पड़ी है। तो कोई शिकवे शिकायत नहीं, कोई नेमतों का इनकार नहीं, बल्कि तौबा, अल्लाह ताला से कसरत से इस्तगफार करना है। और या उन्हें मिलाकर, जैसे पहले भी एक आयत है, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन की बादशाही अल्लाह ही की है। वो पैदा करता है जो चाहता है, और जिसे चाहता है बेटियां अदा करता है, और जिसे चाहता है बेटे अदा करता है। और अल्लाह ताला बता रहे हैं, वयजल मन यशा वकीमन, और जिसे चाहता है बांझ कर देता है। इन्नहु अलीमुन कदीर, यकीनन वो सब कुछ जानने वाला है, हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। तो अल्लाह ताला आसमान और जमीन, पूरी कायनात में मौजूद हर चीज का बादशाह है, उसका मालिक है। जो चाहता है वो पैदा करता है, अपनी जो नेमत जिसे चाहे देता है, जिसे चाहे नहीं देता, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। और जिसे चाहता है दे के छीन लेता है। किसी को लड़के और लड़कियां दोनों अता करता है, दोनों नेमतें दे देता है। और अल्लाह की मर्जी, अल्लाह को अपनी हिकमत के बारे में पता है। कितने ही लोग ऐसे थे जो बहुत ताकत रखते थे दुनिया में, कितने बादशाह थे, कितने सिपह सालार थे, कितने अंबिया, कितने औलिया, कितने बड़ी बड़े ओहदे रखने वाले, डॉक्टर, हकीम, जिन्हें अल्लाह ने औलाद से महरूम रखा। कितने लड़के को तरसते रहे, कितने लड़की की ख्वाहिश दिल में लिए अपनी इस दुनिया से चले गए। तो अल्लाह के हर काम में हिकमत है, वो अल अलीम है, वो जानता है किसके लिए क्या बेहतर है। और जिसके लिए जो बेहतर है अल्लाह ताला उससे उसको नवाजता है। सूरह जुखरुफ, जुखरुफ का मतलब होता है, जुखरुफ का मतलब गोल्ड है, गोल्ड प्लेटेड, गोल्ड। इसमें सूरह जुखरुफ में 89 आयात हैं, 939 इसके वर्ड्स हैं, और 3549 इसके लेटर्स हैं, और इसमें 7 रुकू हैं। हामीम वल किताबिल मुबीन, किताब रोशन की कसम। इन्ना जलनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने इसको कुरान अरबी बनाया है ताकि तुम समझो। और बेशक वो हमारे पास असल किताब में, यानी बहुत बुलंद और कमाल हिकमत वाला है। उम्मुल किताब, इन्नहु फी उम्मुल किताब, वो उम्मुल किताब में है। कुरान मजीद की सिफ्त अल मुबीन को दलील के तौर पर पेश किया गया है कि इसको हमने अरबी जबान का कुरान बना के नाजिल किया। और इतना, इतने उम्दा तरीके से हर चीज को खोल के बयान किया गया कि ये ऐसा कलाम कोई इंसान या कोई और मखलूक नहीं बना सकती, ये रब्बुल आलमीन का नाजिल करदा है। तो जो जो भी इससे बरकतें हासिल करना चाहे, रहमतें हासिल करना चाहे, तो इस पे गौर व फिक्र करे, इससे हिदायत हासिल करे, इसके साथ अपना वक्त लगाए। फिर कुछ अल्लाह के एहसानात का तज़किरा किया जा रहा है कि वो जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना बना दिया, आग के गोले को अल्लाह ने सब्जे से कवर कर दिया, बिछोना बना दिया। जमीन पे इंसान चलता फिरता है, भागता है। कोई अगर कहे कि फुटबॉल के ऊपर किसी को चलना भागना है, तो उसके लिए ये काफी तकलीफ दह चीज होगी, बड़ी मुश्किल चीज होगी। लेकिन एक गोला है जमीन, और उसके ऊपर हम आराम से चलते फिरते हैं और सुकून से रहते हैं, गिरते नहीं हैं।
اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، راستے بنائے اور ان کے ساتھ ساتھ ہی نشانیاں بنائیں۔ نشانیوں کے ذریعے سے انسان اپنی اپنی راہ پاتا ہے، ہدایت پاتا ہے، رہنمائی پاتا ہے۔ پھر ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ ایک مردہ شہر کو زندہ کیا، یعنی پانی برستا ہے تو اس سے سبزہ اگتا ہے، ہریالی اگتی ہے، نباتات اگتی ہیں۔ اور وہ جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ وَتَقُولُوا، اور کہو، تم کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین، پاک ہے جس نے ہمارے لیے اسے متی کر دیا، یعنی اس سواری کو متی کر دیا، ہمارے قابو میں دے دیا، اور ہم اسے قابو میں لانے والے نہ تھے، ہماری اتنی طاقت نہیں تھی، ہماری اتنی صلاحیت نہ تھی کہ ہم اس سواری کو قابو میں لا سکتے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انسان جب سوار ہوتا ہے، کسی بھی سواری پر بیٹھتا ہے، تو عام عادت ہے، ایک ایک انسان اپنی ایک روٹین میں ہوتا ہے نا، تو اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کتنی بڑی نعمت ملی ہے۔ سمندر میں پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان جو بحری جہاز چلتے ہیں، جو شپ چل رہے ہوتے ہیں، ان پر کتنے سکون اور اطمینان کے ساتھ سواری کی جاتی ہے، ایروپلین پہ، بسز میں، ٹرین میں، جو بھی اللہ نے سواریاں بنائی ہیں، سب نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی اس پہ قادر کر دیا، اس پہ ہمیں قابو دے دیا کہ ہم جہاں چاہیں اس میں جا سکتے ہیں، وہ ہماری مرضی کے حساب سے چلتی ہے۔ تو اللہ نے کہا ان پہ بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ کر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ پہلے تو ہم لوگ ٹریول کرتے تھے، جو کم از کم جو مسلمان ملکوں کی ایئر لائنس ہیں ان میں یہ دعا پڑھی جاتی تھی، اور اب تو وہ بھی ہٹا دی گئی ہے۔ تو لیکن جو مومن ہوتے ہیں ان کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے، اور وہ ایئر لائن والے پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ خود ضرور پڑھیں، ہم سب ضرور پڑھیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جب بھی کسی بھی سواری پہ، گاڑی میں بھی بیٹھیں، تب بھی ضرور دعا پڑھ لیا کریں، دل میں یاد کر کے، اور زبان سے بھی اللہ کی تسبیح کے ساتھ ان الفاظ کو بیان کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، ہم دنیا کی زندگی کا سفر پورے کرنے کے بعد ہمیں واپس تو اپنے رب کے پاس ہی پلٹنا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر کی طرف نکلتے ہوئے سواری پہ بیٹھتے تھے تو 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے تھے، اور پھر کہتے تھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون ولولا ان یکون الناس امتا واحدہ، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی امت ہو جائیں گے تو یقیناً ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پہ وہ چڑھتے ہیں۔ یعنی اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے پہ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتا، ان کی سیڑھیاں جن پہ وہ چڑھتے ہیں وہ سلور کی بنا دیتا، ان کے دروازے، ان کے تخت جن پہ وہ تکیے لگا کے بیٹھتے ہیں، وہ سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتا۔ یہ تو محض حیات دنیا کی کا تھوڑی دیر کا فائدہ ہے، اور آخرت تو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں مال و دولت کی، زینت کی، سونے چاندی کی، ان چیزوں کی رغبت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کافر اور مومن دونوں کو یہ عطا فرمائی ہیں، مگر آخرت اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان والوں کے لیے رکھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ دنیا کی دولت بھی دے دیتے، کمپلسری کر دیتے کہ جو ایمان لے کر آئے گا اس کو دنیا کی بھی دولت مل جائے گی، تو کیا ہوتا؟ فرق کرنا مشکل ہو جاتا کہ کون اللہ کے لیے آیا ہے اور کون دولت کے لیے آیا ہے۔ اگر قرآن پڑھنے والوں پر، اس پر غور و فکر کرنے والوں پر، اس پر تدبر کرنے والوں پر سونے کے سکے برسنے لگتے تو سب کے سب قرآن سے اٹیچ ہو جاتے۔ اگر وہ لوگ جو خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں ان کے اوپر نوٹوں کی بارش ہونے لگتی تو مسجدوں میں نمازیوں کی جگہ نہ ہوتی، اس بری طرح سے وہ بھری ہوئی ہوتی۔ اگر پردہ کرنے والی
नकाब हिजाब करने वाली औरतों पे अल्लाह ताला सोने की बरसात कर देता हो, उनको सोने के जेवरात उनके उनको अता होते हैं, कि जो औरतें ऐसे करेंगी और उनको इतना कुछ मिलेगा, जो जो उनको ज्वेलरी पसंद है वो अल्लाह उनको देता जाएगा। तो हर औरत जो है वो अपने आप को कवर कर लेगी। और गुनाहों से बचने वालों के घरों की छतों को अल्लाह ताला अगर सोने का बना देते, उनके दरवाजों को भी सोने का बना देते, उनकी स्टेयर्स को भी सोने चांदी का बना देते, तो कोई गुनाह करता ही नहीं फिर। तो फिर पता ही नहीं चलता कि अल्लाह की अताअत के लिए कौन आया है और इस दौलत की ख्वाहिश के लिए कौन आया है। तो अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया। आजमाइश, ये आजमाइश लोगों के लिए सख्त हो जाती अगर अल्लाह ताला उनको दौलत बिल्कुल ही ना देता। तो मकसद जो है वो दौलत का हुसूल रह जाता। अल्लाह ताला उन लोगों को अलग कर लेता है, प्योरीफाई कर लेता है, जो आखिरत के इनाम के लिए अल्लाह के करीब आते हैं। अल्लाह ने बता तो दिया कि अल्लाह ने वहां पे वो नेमतें छुपा के रखी हैं जो किसी आंख ने देखी नहीं है, जो किसी कान ने सुनी नहीं है, जिसका किसी जहन ने तसव्वुर नहीं किया। तो अल्लाह ताला के नज़दीक ये दुनिया हकीर है, बेकदर कीमत है। और आखिरत की नेमतें जो मुसलमानों को मिलेंगी वो इतनी खूबसूरत होंगी जिनका किसी को अंदाजा नहीं है। वह मैं याशु अन जिक्र रहमान, और जो शख्स रहमान के जिक्र से अंधा बन जाए, यानी अपनी आंखें मूंद ले, यानी उनको इस तरह इग्नोर कर दे कि उनको उसको नजर ही नहीं आ रहा है, इस तरह से इग्नोर कर देना, अपनी आंखें उसकी तरफ से बंद कर लेना। तो उसके साथ अल्लाह ताला क्या करते हैं जो ऐसा करता है? नुक़य्यिद लहु शैताना, तो हम उसके लिए एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं। फहुवा लहू करीन, तो फिर वो उसके साथ रहने वाला होता। करीन ऐसे साथी को कहते हैं जो उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त साथ हो। तो जिक्रुर रहमान इसलिए कहा कि वो बहुत रहम करने वाला रब है, उसने अपने कलाम को बतौर रहमत के नाजिल किया, लेकिन उससे अपनी आंखें मूंद ली, उससे उसको निगलेक्ट कर दिया। जिस शख्स ने, उसके पास कुरान समझने के लिए फुर्सत नहीं है, उसको पढ़ने का टाइम नहीं है, ना समझने का टाइम है, ना अमल करने का टाइम है, ना ही अल्लाह को याद करने की फुर्सत है। तो उस इसकी वजह से, इस गफलत की वजह से फरिश्ते उससे नफरत करने पड़ लगते हैं और शैतान उससे चिमट चिमट जाते हैं। और अल्लाह ताला उसके ऊपर शैतान को, ऐसा शैतान जो कि उसके हर वक्त साथ रहता है, वो उसके ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं और उनके घरों में शयातीन बसेरा कर लेते हैं। और जो इस कुरान से जुड़ जाता है, इसको मजबूती से थाम लेता है, अल्लाह की रहनुमाई में जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है, इन आयात से अपनी जिंदगियों को संवारने की कोशिश करने लगता है, तो अल्लाह ताला उसके साथ फरिश्ते मुकर्रर कर देते हैं। शयातीन उससे दूर हो जाते हैं, वो फरिश्ते उसको नेकी की तरफ रगबत दिलाते हैं, नेकियां करना उनके लिए आसान कर देते हैं, दुनिया के मामलों में भी उनकी मदद करते हैं। और फिर अभी देखें, ये कहते हैं नुक़य्यिद लहु शैताना, अब एक शैतान को पहले मुसल्लत किया, तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं फिर क्या होता है, वो इन्नहुम ला यसुद्दूनहुम, और वो बेशक वो जरूर इन्हें असल रास्ते से रोकते हैं। अब एक शैतान आया, एक की एंट्री हुई, तो फिर वो अपनी फौजें की फौजें साथ लेकर आ गया। तो उसके जिक्र से जानबूझकर गफलत करने वालों को शैतान चिमट जाते हैं, उनके लिए गुनाहों को खूबसूरत करके दिखाते हैं, उनकी नफसानी ख्वाहिशात को उभारते हैं, उन्हें अल्लाह की नाफरमानी में मशगूल कर देते हैं, सिराते मुस्तकीम से रोक देते हैं, बस जहन्नुम में पहुंचा कर ही छोड़ते हैं। और सबसे बुरी क्या बात होती है, सबसे परेशानी की क्या बात होती है, वह या सबूना अन्नहुम मुहतदून, और सबसे जो परेशानी की बात है वो तो ये है कि वो ये समझते हैं कि वो कभी अपने रब की तरफ पलटते ही नहीं है, इसलिए कि वो समझ रहे होते हैं कि वो हिदायत याफ्ता हैं, वो तो बहुत नेक हैं, वो तो बहुत नेकी के काम किए हुए हैं उन्होंने। तो ये सोच के वो कभी तौबा ही नहीं करते हैं, कभी अपने रब के दामन में आके पनाह ही नहीं लेते। जब वो अपने आप को गुनाहगार ही नहीं समझते, हर वक्त तो वो अपने आप को हक पे समझते हैं, जस्टिफाई करते हैं अपने आप को, इसरार करते हैं कि हाँ हम हमारी तो हर चीज ठीक है, हमारी चीज खराब ही क्या है। तो अपने आप को हिदायत याफ्ता लोगों में काउंट करते हैं, तो अल्लाह से तौबा भी नहीं करते, मांगते भी नहीं है।
اور وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ اس دن کی ہولناکی کا بیان ہے۔ اس دن متقین کے سوا تمام دلی دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ دوبارہ آیات میں تذکرہ آ رہا ہے، خاص طور پہ ذکر آ رہا ہے قرآن کے لیے آپس میں جڑنے والے، دین کی تبلیغ کے لیے اکٹھے ہونے والے، نیکیوں کے راستوں کے ساتھی، وہ اکٹھے ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کرے ہم جو اس وقت آپ کہاں کہاں سے ایک جگہ پہ، ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑا ہوا ہے ایک اس قرآن کے اوپر، اللہ تعالیٰ ہماری دوستیاں بھی قائم رکھے، ہماری محبتیں بھی ایک دوسرے کے لیے قائم رکھے، آخرت میں بھی جنت میں بھی ہمیں اپنا ساتھی، ایک دوسرے کا ساتھی بنانے کی توفیق دے دے۔ اور ہم کو اللہ نے کہا کہ متقیوں کی دوستی اس دن بھی قائم رہے گی، اللہ ہمیں متقی بنا لے، کیونکہ دنیا میں بھی ان کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہوتا تھا۔ تو اب دنیا ختم ہو گئی، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، تو تمام دوستوں کی دوستی کا باعث دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی بزنس ریلیشن ہوتے ہیں، تو جب بزنس ریلیشن ختم ہو جاتے ہیں یا کسی کوئی عہدہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس سے کے ساتھ ہونے والی دوستیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، دشمنی میں بدل جاتی ہیں بلکہ، لیکن جو دوستیاں دین کے خاطر ہوتی ہیں وہ ہمیشہ رہتی ہیں، جنت میں بھی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اللہ تسلی دے رہے ہیں، اللہ تھپک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے میرے بندو آج نہ تم پر کوئی خوف ہے، نہ تم غمگین ہوگے۔ سورہ دخان مکی سورہ ہے، دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں، سموک۔ 59 آیات ہیں، 381 اس کے ورڈز ہیں، اور 1451 اس کے لیٹرز ہیں، 3 رکوع ہیں اس میں۔ حامیم والکتاب المبین، حامیم اس کتاب روشن کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو یعنی اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، اور فرمایا ہم تو راستہ دکھانے والے ہیں۔ قرآن رمضان میں نازل ہوا، لیلۃ المبارکہ میں نازل ہوا۔ اس کتاب کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر و برکت والی رات میں، مبارک رات میں نازل کیا ہے، وہ رات جسے لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے اور لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، جس کی فضیلت کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کی عبادت کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں ہونے والے کام 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے، thousands of months سے۔ یہ صرف ایک رات نہیں ہے بلکہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس کو مل گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس رات میں ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے، اور جو لیلۃ القدر سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ لیلۃ المبارکہ میں لیلۃ القدر کو بھی قرآن کی وجہ سے عزت مل گئی، لوح محفوظ میں سے بیت العزت تک آیا، پھر آپ کو 23 ایئرز تک آتا رہا، 23 سال تک آتا رہا، اور اس رات سال بھر میں ہونے والے تمام کام فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، اس میں حکمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس رات میں تمام حکمت کے کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یعنی یہ سارے اہم فیصلے اللہ تعالیٰ اس میں کرتے ہیں۔ مراد ان فیصلوں کی اہمیت اور عظمت کے بارے میں آگاہ کرنا ہے کہ یہ فیصلے کسی معمولی ہستی کے نہیں ہوتے بلکہ کائنات کے مالک کی طرف سے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی رات کو نازل ہوئے تھے، تورات 6 رمضان کو، 6 رمضان کو، انجیل 14 رمضان کو، اور انجیل رمضان کے 13 دن گزرنے کے بعد 14 رمضان کو نازل ہوئی تھی، زبور 29 رمضان کو، اور قرآن 24 ڈیز گزرنے کے بعد یعنی 25 رمضان کو نازل ہوا تھا، اور اس رات میں ہر معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قوم فرعون، اور بلا شبہ ہم نے اس سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا، اور ان کے پاس ایک بہت باعزت رسول آیا،
यहाँ पर एक तवील वाक़े को हज़फ करके बताया जा रहा है, जो कई साल तक मूसा अलैहिस्सलाम की दावत और हर तरह की आजमाइशों के बावजूद जब फिरौन की सरकशी कम नहीं हुई, तो उसने जब बनी इसराइल पर बेपनाह मजालिम किए, उन्होंने सब्र किया। इसके लिए अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को मोजज़ात दिए, लेकिन ये लोग, फिरौन की कौम, हर बार ईमान लाने का अहद करते थे और फिर उसे तोड़ देते थे। तो जब उनके ईमान लाने से पूरी तरह मायूस हो गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरह इनके लिए दुआ की अपने रब से कि ये लोग मुजरिम हैं, ये किसी तरह मानने वाले नहीं हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको गर्क कर दिया। सूरह जासिया मक्की सूरत है, 37 आयात हैं, 554 इसके वर्ड्स हैं, 2034 लेटर्स हैं और 4 रुकू हैं। जासिया का मतलब होता है घुटनों के बल गिरने वाली, नील डाउन होने वाली। कुरान के तज़किरे से शुरू होती है, हामीम तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अजीजिल हकीम। इस किताब का उतारना अल्लाह की तरफ से है जो सब पर गालिब है और कमाल हिकमत वाला है। तंजील की मफहूम में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल करना, एहतमाम से, बेहतरीन तरीके से, अफजल तरीके से नाजिल करना। अल्लाह ताला ने अपने महबूब तरीन इंसान पे नाजिल की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो कोई किसी मामूली हस्ती ने नाजिल नहीं किया कि उसकी बात को, उसके कलाम को रिजेक्ट कर दिया जाए और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस ना झेलने पड़े। तो इसमें कोई दो ऑप्शन नहीं है कि चाहो तो उसकी बात मान लो और चाहो तो ना मानो, बल्कि उसे नाजिल करने वाला सब पर गालिब है। सारे के सारे मामलात उसके हाथ में हैं, हर एक की पेशानी उसके हाथ में है। कोई उसके हुक्म से सरताबी नहीं कर सकता, और जो करता है तो फिर सजा से नहीं बच सकता, क्योंकि वो कमाल हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ताला ईमान वालों के लिए निशानियां दिखा रहे हैं बहुत सारी इसी कायनात की, कि बिलाशुबा आसमानों और ज़मीन में ईमान वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। कायनात और इसका निज़ाम अल्लाह की निशानी है। ये सब कुछ खुद ब खुद नहीं बन गया, बल्कि ये किसी क्रिएटर ने बनाया है, और वो एक क्रिएटर है। और अल्लाह ने ये सब कुछ बेमकसद नहीं पैदा किया। फिर इंसान की पैदाइश, खुश्की और समंदर में फैलाई हुई मखलूकात जिनका कोई शुमार नहीं है, इसमें दिन के बाद रात का आना, रात के बाद दिन का आना, कभी रात का दिन से लंबा होना, कभी दिन का रात से लंबा होना, फिर सारा साल हर हर रोज तुलू और गुरूब की जगहों का मुख्तलिफ होना। फिर अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल की जाने वाली चीज के लिए मान के बजाय रिस्क का लफ्ज इस्तेमाल किया, क्योंकि आसमान से बारिश के अलावा भी बहुत कुछ उतरता है जिससे तमाम जानदारों के रिस्क का एहतमाम होता है। वतन सूरज की किरणें, रोशनी, हवाएं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नजर नहीं आती, तो अल्लाह की तरफ से नाजिल होती हैं। फिर हवाओं को तकसीम कर दिया, कुछ फायदा पहुंचाने वाली हैं, कुछ नुकसान पहुंचाने वाली हैं। फिर आयात को सुनकर उसका असर कबूल करने के लिहाज से भी लोगों की दो किस्में हैं, कि इससे यानी कुछ तो लोग ऐसे हैं कि ये आयात सुनकर उनका ईमान और यकीन बढ़ जाता है, और कुछ लोग वो हैं जो कि जिद और तकब्बुर में आ जाते हैं और अल्लाह की आयात का इनकार कर देते हैं और अल्लाह की आयात को मजाक बना लेते हैं। बिलाशुबा वो अल्लाह के मुकाबले में हरगिज तेरे किसी काम नहीं आएंगे, और यकीनन जालिम लोग इनके बाज बाज के दोस्त हैं, और अल्लाह मुत्तकी लोगों का दोस्त है। जो दुनिया में जुल्म पर एक दूसरे का साथ देते हैं, गुनाहों में एक दूसरे की मदद करते हैं, उस दिन, कयामत के दिन, कोई किसी के काम नहीं आएगा। लोगों की ख्वाहिशात के खातिर शरीयत के अहकाम में तब्दीली नहीं की जा सकती। लोगों को खुश करने के लिए दीन में किसी भी किस्म का रद्दोबदल नहीं हो सकता। उसके लिए किसी और के लिए अपने रब को नाराज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे लोग अल्लाह की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। और अल्लाह की शरीयत की पैरवी करने वाले जो मुत्तकी लोग हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, मुत्तकी, अल्लाह मुत्तकियों का दोस्त है और मुत्तकी अल्लाह के दोस्त हैं। अम हसिबल लजीन इज्तरहुस सय्यात,
یا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، انہوں نے گمان کر لیا کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہوگا۔ برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ کفار نے منچاہی زندگی گزاری، بے لگام ہو کر اپنی خواہشات پوری کرنے میں لگے رہے، زمین میں فساد برپا کیے رکھا، لوگوں پر اور اپنی جانوں پر بے حساب ظلم کرتے رہے۔ جبکہ مومن صبر کے ساتھ اپنی خواہشات کو روک کے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے رہے، اطاعت کرتے رہے، تو دنیا میں بھی مصروفیات الگ تھیں، پرائرٹیز الگ تھیں، ترجیحات الگ تھیں، ٹارگٹس الگ تھے، الگ الگ کاموں میں مصروف رہے، تو آخرت میں بھی برابر نہیں ہوں گے، انجام الگ الگ ہوگا۔ ابراہیم ابن اشس کہتے تھے کہ میں نے فضیل بن ایاز کو اکثر دیکھا کہ وہ رات کے اول حصے سے اس کے آخر تک اس آیت اور اس جیسی آیات کو پڑھتے رہتے تھے، پھر کہتے تھے کہ یہ دو گروہ ہیں، کاش میں جان لیتا کہ میں دونوں گروہوں میں سے کس میں ہوں، نیک لوگوں میں ہوں یا برے کام والوں میں ہوں۔ تو ایک دن ایسا آنے والا ہے جب زندگی کے ہر عمل کا حساب ہوگا، نیکیاں بھی دیکھی جائیں گی، برائیاں بھی شمار ہوں گی۔ ایثار اور قربانی کو، جس نے ایثار کیا، قربانی دی، ان کو انعامات سے نوازا جائے گا، اور ظالموں کو، خود غرضوں کو زنجیریں پہنائی جائیں گی۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تو دیکھے گا، تو ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھے گا۔ ہر امت اپنے اعمال نامے کی طرف بلائی جائے گی، آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ میدان حشر کا ایسا ہول ہوگا، ایسا روب ہوگا، ایسی شدت کی گھبراہٹ ہوگی، ہر امت شدید خوف زدہ ہو کر گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، نیک ہوں یا بد ہوں، سب خوف و دہشت سے، خوف و دہشت کی حالت میں ہوں گے، فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ ان کے لیے کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اس وقت بڑے بڑے متکبروں کی ساری شیخی ختم ہو جائے گی، ساری اکڑ ختم ہو جائے گی۔ وہ لوگ جو دنیا میں قرآن کی آیات سننے کے روادار نہیں تھے، جن کی گردنیں اکڑی رہتی تھیں، ان کی گردنیں بھی خم ہو جائیں گی، جھک جائیں گی، ان کے سر ان کے گھٹنوں پہ جھکے ہوئے ہوں گے، نہایت عاجزی کے ساتھ غلاموں کی طرح بیٹھے ہوئے اپنے بارے میں فیصلہ سننے کے منتظر ہوں گے۔ بڑا مشکل وقت ہوگا، بڑا برا وقت ہوگا۔ آج اگر ہمیں اس وقت کے بارے میں پتہ چل جائے، اگر ہمارے دلوں میں اس کا یقین ہو جائے، ان آیات پر ہمیں یقین آ جائے، تو آج ہم بچ سکتے ہیں، آج ہم محنت کر سکتے ہیں، آج ہم کوشش کر سکتے ہیں، اور کوشش کے ساتھ اللہ سے دعا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، میدان حشر میں جس وقت لوگ شدت کے غم میں مبتلا ہوں گے، شدت کے خوف میں مبتلا ہوں گے، اے ہمارے مالک، ہمیں اس دن ہر خوف سے آزاد کر دیجیے گا، ہر غم سے بے نیاز کر دیجیے گا۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیجیے گا جن کے لیے آپ نے کہا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، جنہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ یا اللہ، ہمیں اس دن کی ذلت سے بچا لیجیے، اس دن کی رسوائی سے بچا لیجیے، ہمیں اس زندگی میں عاجزی کے ساتھ، اپنی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں سے کر لیجیے جو ان آیات کو سنتے ہیں تو ان کا ایمان اور یقین اور بڑھ جاتا ہے، وہ ان آیات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اے ہمارے رب، آپ متقیوں کے دوست ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں متقیوں میں شامل کر دیں، ہم سب کو تقوی عطا فرما دیں۔ اللہ، ہم پر دنیا میں بھی فضل فرمائیے اور ہم پر آخرت میں بھی فضل فرما دیجئے، اور ہمیں کامیاب ہو جانے والوں میں سے شامل کر لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔